وقالو اور کہتے ہیں کونو ہودن یہودی بن جاؤ. یہ ہے اللہ نے شکایت کی کہ ان کے حال دیکھو کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قالو کونو ہودن کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ اور نصارا اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ. ترجمہ اگر لفظی طور پر کریں تو پھر یہ بنے گا کہ قالو کونو ہودن او نصارا کہتے ہیں یہودی بن جاؤ اور عیسائی بن جاؤ، لیکن اصل میں دونوں دعوے ہیں. قالو کونو ہودن کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، وقالو کونو نصارا اور کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ. یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ، یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ. تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل آپ فرما دیجئے بل ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ملت ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہم قائم رہیں گے. حنیفہ جو یکسو تھے، ہم تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم رہیں گے جو یکسو تھے. پچھلی آیت میں ایک مسئلہ رہ گیا، وہ اہم بات ہے، اب اس کو سن لیجئے. یہ جو ہے نا کہ ان کو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہیں وہ چیز ملے گی جو انہوں نے کیا، تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم کرو گے، اور تم سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. اس پہ جساس حنفی فقیہ ہیں راضی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اچھی بات راضی نے لکھی. جساس کہتے ہیں اس سے تین چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ جن کے بھی والدین اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کی وجہ سے ان کی اولاد خدا کی بالکل ہی نافرمان اور بخش دی جائے، یہ چیز نہیں. ان کو نفع ملتا ہے، ٹھیک ہے، والدین کی نیکی سے، لیکن یہ کہ والدین مسلمان تھے اور اولاد کافر ہو گئی تو اب ایمان میں تبادلے ہونے لگے، بالکل نہیں ہوگا. دوسری وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اگر کسی کے والدین بدکار تھے، برے تھے، کچھ حرکتیں ایسی کرتے رہے، کافر تھے علیاذ باللہ، تو اب اولاد اگر مسلمان ہو گئی ہے تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے والدین کیوں کافر تھے. دو باتیں. اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کی جو اولاد ہے، مشرکین کی اولاد اگر وہ نابالغ حالت میں مر گئے تو انہیں عذاب نہیں، اس لیے کہ اعمال کے مکلف نہیں ہوئے، تو ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جائے. کیونکہ کچھ لوگ اس کے قائل تھے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کا حشر ہوگا. کافروں کو جو بچے نابالغ ہونے کی صورت میں مر گئے کہتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جائیں گے جہنم میں. جساس رحمت اللہ نے اس سے رد کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے دونوں کو فرق کر دیا ہے، اس لیے بچے جو ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے. حدیث میں یہ آئی ہے البتہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا معراج میں اور ان کے گرد بہت سے بچے تھے. تو اس سے محدثین نے اور فقہا نے دلیل دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں وہ کسی بھی مذہب اور ملت کے ہوں، انہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہاں بھیج دیتے ہیں، ان کا حشر ان کے ساتھ، ان کو ان کے والدین کی کفر کی وجہ سے عذاب نہیں ملے گا. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہیے کہ ہم تو اس مذہب پہ ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. حنیفہ کا جو لفظ لائے ہیں اس کا معنی ایک تو کیا گیا یکسو، ایک طرف ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کس کی تعریف؟ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے سارے زمانے کو چھوڑ کر ایک طرف خدا کی دین اور توحید میں لگ گئے تھے، یہ ان کی. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ملت کے متعلق ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کو درمیان سے نکال دیں تو ملت حنیفہ، یعنی ایسی ملت، ایسا مذہب جو مستقیم ہے، پکا ہے. حنیف کا دوسرا ترجمہ کیا گیا مستقیم، استقامت والا، پکا، جو صحیح ترین چیز ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ بالکل نہیں، نہ عیسائی نہ یہودی، بلکہ ہم اس مذہب کے قائل ہیں جو مذہب بالکل مستقل مذہب ہے، پکا ہے، استقامت والا ہے، اور وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مشرک تھوڑے ہی تھے. تم یہودی ہو اور عیسائی ہو، سب شرک کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جائیں تو ہدایت مل جائے، اور وہ کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ ہدایت مل جائے. ہم کچھ نہیں، نہ یہودی نہ عیسائی، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین میں بالکل یکسو تھے. یا یہ کہ ان کا دین بالکل ایک طرف کو تھا، خدا کی توحید پہ مشتمل تھا، زمانے کے شرک سے وہ متاثر نہیں ہوا. قولوا آمنا باللہ، اور یہ کہو، یعنی اس امت کو اللہ نے یہ نصیحت کی